جو اللہ سے ملا مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی، مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی، آپ علامہ مفتی دعوت اسلامی تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان اولیاء میں حاضر ہیں، اور آج جس مبارک ہستی کے دربار میں جانے کا ارادہ ہے، بڑی معروف و مشہور شخصیت، دعوت اسلامی میں تو ہر کوئی انہیں جانتا ہے۔ میری مراد امیر اہل سنت کی آنکھ کے تارے حضرت مولانا مفتی محمد فاروق اتاری، مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا تبار ہے۔ آج انشاءاللہ ان کے مزار پر حاضری دیں گے۔ ان کا مزار باب المدینہ کراچی میں ٹول پلازا سے تھوڑا ہی آگے جا کے دعوت اسلامی کا جو عظیم الشان مرکز صحرائے مدینہ ہے، انشاءاللہ آج وہیں حاضری دیں گے۔ مفتی صاحب کے مزار کا دیدار بھی کریں گے، ان کی زندگی کے حالات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اول تاخر ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاجزی تھے اور سراپا سادگی، وہ مجسم عاجزی تھے اور سراپا سادگی، اس لیے تو دل میں ہے ہیبت مفتی فاروق کی، اس لیے تو دل میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم فیضان اولیاء کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور اس وقت ہم جس وسیع اور عریض اراضی، وسیع اور عریض لینڈ میں جو موجود ہیں، یہ دعوت اسلامی کا عظیم مرکز صحرائے مدینہ ہے۔ الحمدللہ اسی صحرائے مدینہ میں حاضر ہے، اور یہاں پر ہماری حاضری کا مقصد مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری ہے، اور انشاءاللہ ان کی زندگی کے واقعات بھی ہم سنیں گے۔ الحمدللہ عز و جل صحرائے مدینہ میں جہاں اولیاء کرام کے مزارات بھی ہیں، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ بھی ہے۔ جی ہاں، فیضان مدینہ دنیا کے کئی ممالک کے کئی شہروں میں قائم ہے، اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بالکل سامنے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ اور حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا، ایک مشہور و معروف ناتخواں ہیں، آپ کا مزار پر انوار بھی یہیں موجود ہے۔ آئیے ان مزارات کے قریب چلتے ہیں، ان کے قرب کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اور مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں آخر تک شامل رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی تھے صرف عالم ہی نہیں تھے، آپ عالم گر بھی تھے، مرحبا تھی خوب علمیت مفتی فاروق کی، مرحبا تھی خوب علمیت مفتی فاروق کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم فیضان اولیاء کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر ہم حاضر ہیں، اور یہیں پر الحمدللہ مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار بھی اپنے فیوز و برکات لٹا رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ مفتی صاحب کی زندگی کے حالات سنیں گے، آپ کی زندگی کس طرح گزری، دعوت اسلامی میں یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا،
انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، مفتی صاحب کی زندگی کے بارے میں سنیں۔ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ ابو الحفص کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے فوت ہو جانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ دیکھنے والے نے دوبارہ سوال کیا کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعام حاصل ہوا؟ تو فرمایا میں دربار الہی میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کے گناہ شمار کرو، اس کے گناہ کاؤنٹ کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال سے میری صغیرہ کبیرہ غلطیاں لغزشیں سب گن کر سب کاؤنٹ کر کے بارگاہ الہی میں پیش کر دیں۔ تب فرمان الہی ہوا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں میرے حبیب پر جتنا درود پاک پڑھا ہے وہ بھی شمار کرو۔ جب فرشتوں نے درود پاک کو کاؤنٹ کیا، درود پاک کو شمار کیا تو وہ گناہوں کی نسبت زیادہ نکلا۔ تو مولا کریم جل مجدہ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے اس کا حساب معاف کر دیا ہے، لہذا اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں لے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً صالحین کے واقعات و حالات میں اہل نظر کے لیے عبرت و بصیرت کا کثیر سامان ہوتا ہے۔ ان کے ذکر سے دلوں کو روشنی، روحوں کو تازگی اور فکر و نظر کو بالیدگی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں اسرار و احکام، شرائع اور قوانین کی عقدہ کشائی کی ہے، وہیں انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام اور گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات بھی بڑی اثر انگیزی اور فیاضی کے ساتھ بیان کیے ہیں اور ہمارے لیے انہیں سامان عبرت و بصیرت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے بے شک ان کے واقعات میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے۔ بلا شبہ حیات صالحین کا لمحہ لمحہ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ ان کی زندگی کا قابل تقلید پہلو یہ ہے کہ آخرت کی رعنائیاں، جنت کی بہاریں، عقبا کی مسرتیں اور حسن حقیقی کے دیدار کی لذتیں ان کے قلب و نگاہ میں بسی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے یہ اپنے خالق کی حقیقی کی رضا کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اور دنیا میں ایک مسافر کی سی زندگی بسر کرتے ہوئے جہان آخرت کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی وہ ہستیاں ہیں، جی ہاں یہی وہ ہستیاں ہوا کرتی ہیں کہ جن کا ذکر بھی باعث نزول رحمت ہوتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت ہم یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فیضان اولیاء میں اولیاء کرام ہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مالک کریم ان کے تذکرے کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں، برکتوں کا نزول فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان تمام باتوں کے پیش نظر کچھ ہی عرصہ چند سالوں قبل دنیا سے پردہ فرمانے والے ایک صالح اور متقی عالم دین اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحافظ القاری المفتی محمد فاروق العطاری المدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے مختصر حالات زندگی ہم آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق الطاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس دین اسلام کے مخلص اور پرجوش مبلغ تھے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مقدس جذبے کے تحت آپ نے راہ خدا میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں عرب امارات، ہند، پاکستان کے تمام صوبوں، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور اس کے علاوہ کشمیر کا سفر بھی کیا۔ زہد و ورع اور تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے اور اس حدیث پاک کے مصداق تھے، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق الطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 26 اگست 1976 لاڑکانہ میں پیدا ہوئے اور آج ان کی نسبت سے عاشقان رسول فاروق نگر اسے کہا کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی ابتدائی زندگی کس طرح گزری کہ اسکول سے جب آپ واپس آتے تو اپنی والدہ محترمہ کو قرآن پاک سنایا کرتے۔ آپ نے حفظ
کی جو تعلیم تھی دارul ulum احسن البرکات سے آپ نے حفظ کیا اور فاروق نگر لاڑکانہ سے حیدرآباد اور پھر 1989 میں آپ باب المدینہ کراچی منتقل ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، ماحول میں آئے کیسے، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے سنت بھرے ہفتہ وار اجتماع میں آیا تو وہاں کی جانے والی اختتام میں جو رکت انگیز دعا تھی اس کو میں سن کر بڑا متاثر ہوا۔ وہ دعا کا انداز مجھے بڑا پسند آیا اور اس کے بعد دعوت اسلامی ہی میرا اوڑھنا بچھونا بن گیا اور پھر منزلیں طے ہوتی چلی گئیں۔ ایک وہ اسلامی بھائی جو ماحول میں نہ آنے سے پہلے دعوت اسلامی کی کسی ذمہ داری پہ نہ تھا اور پھر الحمدللہ ترقی کی وہ راہیں طے کی کہ آپ مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی بنے اور اہم ترین رکن مفتی بنے اور ایسے مرید بنے کہ پیر جن کو آج بھی یاد کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں، ایک ولی کامل کے قدموں میں کھڑے ہو کر آپ کو دعوت دیتا ہوں، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں ہم ضرور شرکت کریں گے۔ بہرحال بچپن کا عالم گزر رہا ہے۔ مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامعۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک علمی شعبہ ہے اس میں 1995 میں داخلہ لیا۔ 1995 میں آپ نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا اور آپ کی عادات و اطوار تمام طلباء سے ممتاز تھیں، مختلف تھیں۔ آپ پڑھنے کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتے کہ آپ کے ساتھ جو رفقا تھے، آپ کے کلاس فیلوز تھے، جو علماء جنہوں نے آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کی، وہ آپ کے بارے میں فرماتے کہ جب دوران طالب علمی پڑھائی کے درمیان وقفہ ہوتا، بریک ہوتا، ہم چائے وغیرہ پیتے تھے، مگر مفتی صاحب کا یہ عالم ہوتا کہ وہ اس وقفے کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ الحمدللہ عز و جل میں روزانہ ایک منزل قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، یعنی قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، آپ 7 دن کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کا زبان کا قفل مدینہ بہت مضبوط تھا۔ قفل مدینہ کیا ہے کہ اپنی زبان کو غیر ضروری استعمال سے بچایا جائے۔ آپ اکثر سامنے والے کی طرف سے کلام کے منتظر رہا کرتے، گفتگو میں پہل نہ فرماتے، کبھی کہا لگاتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور دیکھی جاتی تھی۔ بہت حسین چہرہ، حسین مسکراہٹ کے مالک تھے، خوش اخلاق تھے، ملنے والا بار بار آپ سے ملاقات کی تمنا رکھتا۔ الحمدللہ عز و جل حافظ قرآن بھی تھے اور ان کا حفظ اتنا مضبوط تھا کہ اساتذہ دوران سبق آیت آ جانے پر انہی سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے۔ اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں ایسا مضبوط حافظے والا حافظ کبھی نہیں گزرا۔ کبھی اساتذہ سے آپ نے غیر ضروری سوالات نہیں کیے، جب کبھی سوال کیا تو ہر ایک اس سوال میں دلچسپی لیتا تھا اور اس سوال کو اہم ترین قرار دیتا۔ ہم درجہ اسلامی بھائیوں سے کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہو جائے تو اپنی اس صورت میں اپنے موقف کو پر اعتماد طریقے سے بیان ضرور کرتے تھے، لیکن کسی کی تحقیر یا تجہیل ہرگز نہیں فرماتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے، مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقفے کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ گویا آپ کو عشق تھا قرآن پاک سے، کس قدر تلاوت کا ذوق تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر ایک درس مل رہا ہے۔ آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک اور پیغام ہمیں مل رہا ہے۔ قرآن پاک سے محبت کیجیے، تلاوت قرآن سے اپنے دلوں کو منور کیجیے، نیت کیجیے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم کیا کریں گے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درس نظامی آپ نے کیا، اس کے بعد آپ نے فتویٰ نویسی کی تربیت جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر سندھ سے لی اور 15 شعبان 1421 سن ہجری بمطابق 13 نومبر 2001 کو آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ پہل تقریباً 1 سال دارالافتاء اہل سنت جامع مسجد کنز الایمان بابری چوک باب المدینہ کراچی میں آپ نے فتاوے لکھے اور اس میں تقریباً آپ نے 500 فتاوے تحریر فرمائے۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال دارالافتاء نور العرفان جامع مسجد سید معصوم شاہ بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نزد پولیس چوکی خارادر باب المدینہ کراچی میں آپ رہے اور تقریباً آپ نے وہاں پر 2000 فتاوی لکھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ کنز الایمان میں جو دارالافتاء جہاں آپ نے رہ کر 1 سال رہ کر 500 فتاوی لکھے، اس کا منظر بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس مبارک جگہ کا منظر دیکھتے ہیں جہاں مفتی دعوت اسلامی نے بخاری مسجد خارادر کراچی میں دارالافتاء نور العرفان میں 2000 کے قریب فتاوی لکھے۔
آئیے اس مبارک مقام کے مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی، مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی. آپ علامہ مفتی دعوت اسلامی تھے، آپ علامہ مفتی دعوت اسلامی تھے. آج بھی ہے قلب میں عظمت مفتی فاروق کی، آج بھی ہے قلب میں عظمت مفتی فاروق کی. صرف عالم ہی نہیں تھے آپ، عالم گر بھی تھے. صرف عالم ہی نہیں تھے آپ، عالم گر بھی تھے. مرحبا تھی خوب علمیت مفتی فاروق کی، مرحبا تھی خوب علمیت مفتی فاروق کی. وہ مجسم عاجزی تھے اور سراپا سادگی، وہ مجسم عاجزی تھے اور سراپا سادگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مناظر دیکھے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اس کے بعد تقریباً 11 ماہ مکتب مجلس افتاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ رہے. یہاں آپ کے فتاوا کی تعداد 1500 ہے. اس طرح آپ کے فتاوا کی تعداد تقریباً 4000 تھی. اس کے علاوہ تفسیر جلالین کا تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل عربی حاشیہ بھی آپ نے لکھا، اور تفسیر قرآن صراط الجنان کے 6 پاروں پر بھی آپ کام مکمل کر چکے تھے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک عاشق رسول کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا بھی ہوتا ہے. آپ کو الحمدللہ سفر حرمین طیبین کی سعادت ملی، اور خوش نصیبی کی معراج تو دیکھیے کہ بارگاہ رسالت میں جانا بھی نصیب ہوا تو اپنے مرشد کریم کے ساتھ جانا نصیب ہوا. چل مدینہ کی سعادت ملی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب ارکان حج ادا کرنے کے بعد مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے، جب وہ سہانی گھڑیاں آئیں تو آپ کے مرشد کامل نے جب گنبد خضرا کی زیارت کرانے کے لیے آپ کی طرف جب آپ نے رجوع فرمایا اور آپ کے سر کو اوپر اٹھایا تو آپ نے اپنے مرشد کامل کی آنکھوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. یوں گویا آپ مرشد کامل کی نظر سے گنبد خضرا کو دیکھ رہے تھے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسا عشق تھا آپ کو اپنے پیر سے، اور اپنے پیر ہی کی آنکھوں سے گنبد خضرا کا نظارہ کیا. مرشد کی آنکھوں سے روزے کو میں دیکھوں، مرشد کی آنکھوں سے روزے کو میں دیکھوں، اور گنبد خضرا کے جلوے کو میں دیکھوں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بعد مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ سن 2000 میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بنے، اور تعداد میں حیات مرکزی مجلس شورا کے رکن رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مزید ذمہ داریاں کیا تھیں؟ آپ مجلس تحقیقات شریعہ، مجلس افتاء، مجلس جامعات المدینہ، مجلس اجارہ، مجلس مدنی مذاکرہ کے نگران، اور مجلس مالیات، مجلس برائے الیکٹرانک میڈیا، مجلس مکتبۃ المدینہ، پاکستان انتظامی کابینہ، باب المدینہ مشاورت کے رکن، اور تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے استاد بھی تھے. سبحان اللہ، اپنی ذات میں گویا انجمن تھے. کس قدر آپ کے اندر صلاحیتیں تھیں کہ کتنے شعبے آپ نے سنبھالے اور کتنے شعبوں میں آپ کی رکنیت تھی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کی ذات پر جتنا کلام کیا جائے وہ کم ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے موجودہ نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری اپنے تحریری بیان میں فرماتے ہیں کہ جس دن سے مرحوم یعنی مفتی دعوت اسلامی نے رکن شورا کی حیثیت سے مدنی مشوروں میں شرکت فرمائی، آپ ہر دل عزیز اور محترم بن گئے. آپ مدنی مشوروں میں وقت کی پابندی فرماتے. میں اپنا حال کیا بتاؤں،
بطور نگران تو میں ہی مشہور رہا، مگر دراصل مفتی صاحب ہی نگرانی فرماتے رہے۔ اب ہم مدنی مشوروں میں شرعی رہنمائی کے لیے ہاتھوں ہاتھ کس کی طرف رجوع کریں گے کہ اراکین شورا گھنٹوں کسی اہم معاملے پر بحث کرتے اور جب کسی نقطے کو طے کرنے کی پوزیشن میں آتے تو مفتی صاحب کی طرف رجوع فرماتے، ان کی ہاں پر ہمارا فیصلہ موقوف ہوتا، اور جب کسی نقطے پر اختلاف رائے فرماتے تو عقلی اور نقلی دلائلوں سے قائل کرتے اور کبھی خود قائل ہو جاتے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ مرتبہ آپ کا اراکین شورا کے درمیان رہا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ اپنے علاقے کے مدنی کاموں میں بھی کس قدر فعال رہا کرتے۔ آپ نے دعوت اسلامی کے اندر تو بڑی ترقی پائی، لیکن جس علاقے میں آپ رہے وہ اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں، کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ مفتی دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش سے کئی اسلامی بھائی نمازی بنے، اپنے چہرے پر داڑیاں سجا لی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ بلا ناغا صدائے مدینہ لگایا کرتے اور اپنی رہائش گاہ واقع پٹیل پاڑا سے بلال مسجد یا غوثیہ مسجد لسبیلا چوک تک صدائے مدینہ صبح فجر سے پہلے لگاتے ہوئے آیا کرتے۔ آپ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت فرماتے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے۔ ایک مرتبہ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اندرون سندھ سے آنے والے 50 سے 60 غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان کی ترغیب پر متعدد اسلامی بھائیوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں اس علاقے میں بعض نوجوانوں کی زبان سے تیزی کے ساتھ زبان کی تیزی ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے کفریہ کلمات نکل جایا کرتے۔ آپ نے ان پر انفرادی کوشش کی اور تجدید ایمان کے بارے میں ان کا ذہن بنایا تو وہ تائب ہو گئے اور زبان کی احتیاط کرنے والے بن گئے۔ ایک اور اسلامی کہتے ہیں جتنا عرصہ ہمارے علاقے میں رہے کبھی کسی سے اپنی ذات کے بارے میں سوال نہیں کیا، بہت ملنسار تھے، کبھی متکبرانہ انداز میں گفتگو کرتے نہیں دیکھا، نہ درس نظامی سے پہلے نہ درس نظامی کے بعد۔ ایثار کا جذبہ اتنا تھا کہ ایک مرتبہ سنت و بھرے بین الاقوامی اجتماع میں تمام اسلامی بھائیوں کو شامیانے کے اندر دریوں پر سلا دیا۔ جب سب اسلامی بھائی صبح بیدار ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مفتی صاحب شامیانے سے باہر کھلے آسمان تلے زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور ان کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، عاجزی کا پیکر تھے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے ملنساری کی گواہی دیں، عبادت گزاری کی گواہی دیں، اچھے اخلاق کی گواہی دیں۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں اور ہر پہلو میں آپ یکتا نظر آتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے کس قدر محبت کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر سے بالہانہ پیار کیا کرتے۔ جی ہاں، مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے قریب ظاہر جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کے اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کے شروع سے عادی تھے۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ مدنی قافلہ تیار نہ ہو سکا کیونکہ مقررہ وقت پر اسلامی بھائی نہ پہنچ پائے تو مفتی دعوت اسلامی مجھے تنہا ہی لے کر مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم دو ہی اسلامی بھائی تھے اور دونوں مدنی قافلے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے، یعنی اپنے قافلے کا ناغہ نہ ہو یہ آپ کی عادت ہوا کرتی۔ اسی طرح ایک بار بین الاقوامی اجتماع میں آپ نے 30 دن کے قافلے کی نیت کی۔ اب اجتماع کے بعد شدید بارش ہو گئی، کیچڑ وغیرہ جمع ہو گیا، قافلے والے بچھڑ گئے۔ اب ایک ساتھی نے کہا حضور اب قافلہ تو نہیں ملے گا، ہم 30 دن کے لیے کیسے جائیں؟ آپ نے فرمایا اب میں گھر سے 30 دن کی نیت کر کے چلا ہوں اور کیچڑ کے اندر ہی چلنا شروع ہو گئے۔ کہا اگر کوئی نہ ملا تو کسی مسجد میں اکیلے 30 دن گزار لوں گا، گھر 30 دن سے پہلے واپس نہ جاؤں گا۔ اور الحمدللہ قافلہ بھی مل گیا اور آپ نے اسی قافلے کے ساتھ اپنا 30 دن کا سفر بھی پورا فرمایا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں مدنی قافلہ ایک اہم جز ہوا کرتا اور آپ مدنی قافلوں سے بہت پیار کیا کرتے۔ اور آپ کا ایک اور انداز یہ ہوتا کہ جب بیان فرماتے، کوئی تربیت فرماتے تو اپنی بات کا اختتام مدنی قافلوں ہی سے متعلق کیا کرتے۔ مثلا کہتے کہ مزید معلومات کا جذبہ بڑھانے کے لیے مدنی قافلہ میں سفر کیجیے اور پھر مدنی قافلے کی دعوت دیا کرتے۔ میں بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیان کے دوران ہی آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے۔ مفتی ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کرتے تاکہ دنیا بھر میں سنتوں کا پیغام پہنچے۔ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے۔ مفتی دعوت اسلامی ایک شعر کہا کرتے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں قافلے کی تیاری میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں قافلے کی تیاری میں، جو مجھ کو دیکھ لے وہ
قافلے کے لیے تیار ہو جائے. سبحان اللہ. اب ہم بظاہر تو ان کا دیدار نہیں کر سکتے مگر ان کے مزار کے قریب کھڑے ہیں, مزار کا دیدار کر رہے ہیں. چلے ان کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے, ان کے مزار کے دیدار کرتے ہوئے ہم قافلوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں کہ پابندی کے ساتھ ہر مہینے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں. ہر 12 ماہ میں 30 دن, اور اللہ توفیق دے تو زندگی میں ایک بار یکمشت 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں سے پیار کی برکت ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنا نصیب فرمائے. کس مدنی کام کی طرف میں گفتگو کروں؟ مدنی انعامات کے آپ زبردست عامل, نگاہیں نیچی رکھنا آپ کی زندگی کا شیوا, کفل مدینہ یعنی کم بولنا الحمدللہ آپ کا میرے پیارے اسلام شعار تھا. اسی طرح آپ درس, بیان, مدرسۃ المدینہ بالغان, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت, گویا مدنی کاموں کا ایک مجموعہ تھے. کون سا ایسا مدنی کام ہے جو آپ لگن کے ساتھ نہ کیا کرتے؟ بہت سارے واقعات آپ کی زندگی کے بارے میں آتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. مفتی دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی وجہ سے مدنی ماحول میں آئے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کی نگاہیں نیچی رکھے جانے کے بارے میں ملتا ہے. ایک اسلامی کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارا پروگرام بنا, ہمارا پلان بنا کہ ہم نے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی کے مزار پر حاضری دینی ہے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ مفتی دعوت اسلامی اس مزار پر حاضری دینے آ رہے ہیں کہ جہاں بعد میں انہی آرام برابر میں کرنا تھا. اللہ جانتا ہے کہ ان کو اس وقت معلوم تھا کہ نہیں, لیکن آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے مفتی دعوت اسلامی اور چند اسلامی بھائی شامل ہو کر آنے لگے. ایک اسلامی کہتے ہیں میں بیک مرر میں دیکھتا رہا کہ مفتی دعوت اسلامی پورا راستہ آپ کی نگاہیں جھکی رہی. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں آتے ہوئے ہائی وے پر بد نگاہی کا چانس بہت کم ہوتا ہے, مگر نگاہیں نیچی رکھنے کا معمول ایسا تھا کہ آپ سارا راستہ نگاہیں نیچی رکھا کرتے. اسی طرح آپ کا جب ہند کا سفر ہوا, ایک رکن شورا کا بیان ہے کہ مفتی دعوت اسلامی کا یہ معمول ہوتا کہ ہم انڈیا کے اندر جہاں بھی سفر کرتے, جب گاڑی میں بیٹھتے تو مفتی صاحب کی آنکھیں نیچے ہو جاتی, سارا راستہ نگاہیں نیچی رکھتے. جب منزل آ جاتی تو آپ کو بتایا جاتا کہ حضور منزل آ گئی ہے, اور آپ نیچے اتر آتے. اللہ اکبر, کتنے سالوں پرانی بات ہے. آج ایک بار پھر دعوت اسلامی میں دھوم ہے. امیر علیہ سنت بار بار ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا معمول بنائیے, مگر آج سے کم و بیش 8-9 سال پہلے مفتی دعوت اسلامی کو نگاہیں نیچی رکھنے پر ایسا ملکہ حاصل تھا اور کفل مدینہ اتنا مضبوط تھا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں زبان کا کفل مدینہ نصیب فرمائے, آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب فرمائے. یہی کھڑے رہ کر ہم اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں, اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں کہ انشاءاللہ کفل مدینہ لگا رہے گا. انشاءاللہ عز و جل اکثر نظریں جھکی رہیں گی. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امیر اہل سنت سے والہانہ پیار کرتے ہیں, اور اس کی وجہ پیر کامل سے پیار کرنا ایک مرید کامل کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, آپ امیر اہل سنت آپ کو کچھ تبرک عطا کیا کرتے, اپنے گھر آتے, اپنے بچوں کو تقسیم کرتے, اپنے گھر والوں کو دیتے کہ تھوڑا تھوڑا یہ تبرک سب تقسیم کر لیجئے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح اپنے انتقال سے کچھ عرصہ قبل مفتی دعوت اسلامی نے اپنی اسکوٹر, اپنا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر وغیرہ سب بیچ دیا, اور اب فرماتے کہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح ایک مرتبہ جب آپ کرائے پر مکان لینا چاہ رہے تھے, ایک اسلامی بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ مکان خرید کیوں نہیں لیتے, تو فرمایا کہ مختصر زندگی ہے, کرائے کا مکان ہی کافی ہے. اللہ اکبر, کیسی زندگی کے حالات ہیں, اور آخری وقت میں گویا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو محسوس ہو چکا تھا کہ اب وقت قریب ہے. مفتی دعوت اسلامی کی سیرت کا ایک بڑا نرالا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سے آپ کے گھر والے بھی عقیدت کیا کرتے, محبت کیا کرتے. اپنے گھر میں بچوں کو جب پانی وغیرہ پلانا ہوتا تو دم مفتی صاحب سے کروایا کرتے. اسی طرح جب آپ چائے پیتے تو تھوڑی سی آپ سے بچا کر لے لی جاتی, اور وہ چائے واپس پتیلی میں ڈال دی جاتی تاکہ تمام گھر والے آپ کا تبرک پئیں. اللہ اکبر, ہونا یہی چاہیے کہ بندوں کے سامنے بھی عبادت گزار ہو, اکیلے میں بھی رب کی عبادتیں کرنے والا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو مفتی دعوت اسلامی کا صدقہ نصیب فرمائے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اس وقت آپ مدنی چینل پر اس مسجد کا نظارہ کر رہے ہیں جسے شہید مسجد خارادر کراچی کہتے ہیں. یہی مفتی دعوت اسلامی خطابت و امامت فرمایا کرتے, اور آپ اب مصلی بھی دیکھ رہے ہوں گے جہاں آپ امامت فرمایا کرتے. آپ کے وصال کے بعد ایک مکتوب وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے موصول ہوا مدنی مرکز کو, اور
وہ لکھا ہے اس کے اندر، اس مکتوب کے اندر وہاں کی کمیٹی والوں نے کہ مفتی صاحب شہید مسجد کے سابق پیش امام بھی تھے، ان سے الحمدللہ ہمیں کوئی شکایت نہ تھی، بلکہ ان کا کمیٹی والوں پر احسان ہے کہ انہوں نے کئی بار ماہوار وظیفہ نہ لیا، اور کہتے کہ مصروفیت کی وجہ سے میں اکثر نماز پڑھانے سے قاصر رہتا ہوں۔ یہ ان کا تقویٰ اور اس کی بہترین مثال ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ذمہ داریاں بڑھ جانے کی وجہ سے شہید مسجد کی امامت چھوڑنے سے پہلے انہوں نے کم و بیش 5 یا 6 ماہ بغیر وظیفے کے امامت کی کہ میں وظیفہ کیسے لوں، میں بعض اوقات امامت کے وقت نہیں پہنچ پاتا۔ کیسا تقویٰ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی زندگی کے بہت سارے تابناک پہلو ہیں، اور پھر وہ وقت آیا جس نے ہر آنکھ کو نمناک کر دیا، ہر دل بے قرار ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 18 محرم الحرام 1427 ہجری بمطابق 17 فروری 2006 جمعہ کی دن بعد نماز مغرب تقریباً 8 بجے باب المدینہ کراچی میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ پھر خبر پوری دنیا کے اندر پہنچی۔ انتقال سے پہلے آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اور پھر جب دنیا سے پردہ کیا تو پھر کیسے روح پرور مناظر تھے، وہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اب آئیے مفتی صاحب کے مزار کے قریب چلتے ہیں، آپ کی مزار کے قرب کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اور زندگی کے آخری واقعات وہیں جا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی، مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی، آپ علامہ مفتی دعوت اسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مفتی دعوت اسلامی الحاج مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی کا سلسلہ جاری ہے۔ جب آپ کے انتقال کی خبر پورے باب المدینہ اور پھر اسی طرح پورے ملک اور دنیا کے دیگر ممالک تک پہنچی، کثیر اسلامی بھائی آپ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ ہر اسلامی بھائی تصویر غم بنا اپنی آنکھوں میں اشکوں کے موتی لیے نظر آ رہا تھا۔ کثیر اسلامی بھائیوں نے قطار میں لگ کر آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی۔ مرکزی مجلس شورا کے ایک رکن نے آپ کے انتقال کی تفصیلات کچھ اس طرح سے بتائیں کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مفتی دعوت اسلامی نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد کچھ دیر گھر والوں سے محض گفتگو رہے، پھر دینی کتب کے مطالعہ میں مصروف ہو گئے۔ 3:30 بجے کے لگ بھگ وہ آرام کرنے کے لیے اپنی گھر کی نچلی منزل میں تشریف لائے اور گھر والوں کو تاکید کی کہ نماز عصر کے لیے جگا دیا جائے۔ نماز کا وقت ہونے کے پر ان کی والدہ محترمہ نے انہیں پکارا، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، تو وہ خود نیچے تشریف لائیں تو دیکھا کہ مفتی دعوت اسلامی بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوراً ان کے بڑے بھائی کو فون کیا، وہ فوراً گھر پہنچے۔ مفتی دعوت اسلامی کو جب ہاسپٹل لے کر پہنچے تو وہاں ڈاکٹروں نے آپ کا طبی معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ تو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ہی داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آپ کے گھر کے باہر جمع ہونے والے اسلامی بھائی تلاوت قرآن اور ذکر و درود میں مشغول تھے، گویا آپ کے ایصال ثواب کا سلسلہ آپ کی تدفین سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ آپ کو تقریباً رات 10 بجے غسل دیا گیا۔ آپ کو غسل دینے والے اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ ہم نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ مفتی دعوت اسلامی غسل کے وقت مسکرا رہے تھے۔ اس کی گواہی وہاں موجود دیگر اسلامی بھائیوں نے دی، گویا آپ سیدنا شیخ سعدی کے اس شعر کے مصداق تھے جس کا ترجمہ ہے، یاد رکھ جب دنیا میں تو آیا تھا تو رو رہا تھا اور لوگ مسکرا رہے تھے، اور اس طرح کی زندگی بسر کر کہ تیری موت کے وقت لوگ رو رہے ہوں اور تو مسکرا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالی کے انتقال کی جب خبر امیر اہل سنت کو پہنچی، امیر اہل سنت اس وقت ملک سے باہر تھے، تحریری کاموں کے لیے امیر اہل سنت اکثر اوقات ملک سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو وہ یکسوئی حاصل نہیں ہو پاتی،
کیونکہ اسلامی بھائیوں کا جم غفیر آپ سے ملاقات کا متمنی رہا کرتا ہے۔ بہرحال جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو اپنے اس مرید کامل، اپنے اس مدنی بیٹے کی دنیا سے رخصت کی جب درد انگیز خبر آپ نے سنی تو آپ صدمے سے نڈھال نظر آئے، اور رقت قلبی کی وجہ سے آپ کی چشمان مبارکہ میں آنسوؤں کے ستارے جھلملانے لگے۔ آپ ایروپلین کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے تقریباً رات 3:15 بجے باب المدینہ پہنچ گئے، اور ایئرپورٹ سے تقریباً 3:45 بجے براہ راست فیضان مدینہ تشریف لائے، اپنے مدنی بیٹے مفتی دعوت اسلامی کو اپنی قربت کا شرف بخشا اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ اب دوسرے دن صبح 10 بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ آپ کی سعادتیں اس وقت عروج پر پہنچیں جب آپ کے مرشد کریم، زمانے کے ولی، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد ایسی رقت انگیز دعا کی کہ حاضرین اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور آپ کی تدفین بھی امیر اہل سنت ہی کے ہاتھوں سے ہوئی۔ گویا اپنے مدنی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے امیر اہل سنت نے قبر میں اتارا، اور اس وقت امیر اہل سنت کو اپنے اس مدنی بیٹے کی وفات پر کیسا افسوس تھا، کتنا پیار کرتے تھے آپ میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ یقیناً ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جاننا چاہیں گے، فیضان اولیاء کے بہت سارے سلسلے ہوئے ہیں، آج تک ہم نے اولیاء کرام کا تذکرہ تو کیا ہے مگر کسی ولی کا دیدار ہم نہیں کروا سکے۔ یہ آج ہمارا یونیک اور انوکھا اور پہلا سلسلہ ہے کہ آج انشاءاللہ ہم جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو ان کا دیدار بھی کروائیں گے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو انشاءاللہ مفتی دعوت اسلامی کے وصال کے بعد جب سب لوگ آپ کا آخری دیدار کر رہے تھے، اب اس وقت کے مناظر دکھانے جا رہے ہیں۔ دل تھامیے، درود پاک پڑھیے اور یہ پرکیف مناظر دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی، مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی۔ آپ علامہ مفتی دعوت اسلامی تھے، آپ علامہ مفتی دعوت اسلامی تھے، آج بھی ہے قلب میں عظمت مفتی فاروق کی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ رقت انگیز مناظر دیکھے، پھر جنازے کا مبارک جلوس صحرائے مدینہ جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، ایک درود و سلام کی صداؤں میں ایک رقت انگیز منظر پیش کرتا ہوا پرکیف منظر تھا، ہر آنکھ اشکبار ہے، ایسا روحانی جنازہ عرصوں تک باب المدینہ کراچی کے باسیوں کو یاد رہے گا۔ امیر اہل سنت بھی ساتھ ہیں، نگران شورا بھی ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، اور اب یہ جلوس سوئے صحرائے مدینہ رواں دواں ہے۔ پہلے تو کئی دیر تک، بہت دیر تک کاندھوں پہ آپ کے جنازے کو اٹھا کے لوگ شرف حاصل کرتے رہے، پھر ٹرک پر آپ کا جنازہ مبارک رکھا گیا، اور پھر گاڑیوں کے جلوس کے ساتھ سینکڑوں اسلامے موٹر سائیکلز پر تھے اور یہ یہاں پر لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو بلبل روضہ رسول حاجی محمد مشتاق احمد اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے دائیں پہلو میں دفن کیا گیا۔ مزار کے برابر میں جو آپ مزار دیکھ رہے ہیں یہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو آپ کے مرشد کامل کی موجودگی میں تقریباً دوپہر 2 بجے کے قریب اسلامی بھائیوں نے جو قبر تیار کی تھی اس میں اتارا گیا۔ مدینہ شریف کے بہت سے تبرکات آپ کے سینہ مبارک پر رکھے گئے۔ امیر اہل سنت کی چادر مبارک بھی آپ کے کفن کے طور پر تبرک آپ کو ڈال دی گئی۔ اسی دوران پرسوز نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اب وہ وقت آیا جب آخری سلیب رکھی جا رہی تھی۔ امیر اہل سنت نے مضطرب ہو کر ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے مدنی بیٹے کا آخری دیدار کر لینے دو۔ دفن کرنے کے بعد قبر پر مٹی ڈالی گئی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بعد امیر اہل سنت نے مفتی دعوت اسلامی کو منکر نکیر کے سوالات کے لیے جوابات تلقین کیے۔ کیسی سعادت ہے، پیر بھی راضی ہے اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے، اپنے مرید کے لیے آنسو بہا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی۔ اس کے بعد امیر اہل سنت نے قبر پر خود اذان دی اور ان کے سرہانے کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ الف لام میم سے مفلحون تک کی تلاوت کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد شہزادہ اتار نے سورہ بقرہ آمن الرسول سے لے کر ختم سورت تک تلاوت کی۔ کیسی سعادتیں مفتی دعوت اسلامی کو حاصل ہوئیں۔ اس کے بعد بھی امیر علیہ سنت نے تدفین کے بعد بھی رقت انگیز دعا کی،
آئیے اب دیکھیے کہ کس رکت کے عالم میں امیر اہل سنت نے اپنے اس مدنی بیٹے کے لیے دعا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی، مرحبا کیا شان و عظمت ہے مفتی فاروق کی. یا